بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے سلاطین کی دوسری کتاب نکالیں گے، کلام مقدس میں سے سلاطین کی دوسری کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ لکھا ہے صفحہ نمبر 415 پہ ہے، 13واں باب 14ویں آیت میں، اور الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا، اور شاہ اسرائیل یواس اور اس کے پاس گیا اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار۔ الیشا نے اس سے کہا، تیر و کمان لے لے۔ سو اس نے اپنے لیے تیر و کمان لے لیا۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا، کمان پر اپنا ہاتھ رکھ۔ سو اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا، اور الیشا نے بادشاہ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا، مشرق کی طرف کی کھڑکی کھول۔ سو اس نے اسے کھولا۔ تب الیشا نے کہا، تیر چلا۔ سو اس نے چلایا۔ تب وہ کہنے لگا، یہ فتح کا تیر خداوند کا، یعنی ارام پر فتح پانے کا تیر ہے، کیونکہ تو نے اپنے ارامیوں کو مارے گا اور یہاں تک کہ ان کو نابود کر دے گا۔ پھر اس نے کہا، تیروں کو لے۔ سو اس نے ان کو لیا، اور پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا، زمین پر مار۔ سو اس نے 3 بار مارا اور ٹھہر گیا۔ تب مرد خدا اس پر غصے ہوا اور کہنے لگا کہ تجھے 5 یا 6 بار مارنا چاہیے تھا، تب تو ارامیوں کو اتنا مارتا تاکہ ان کو نابود کر دیتا، پر اب تو ارامیوں کو فقط 3 بار مارے گا۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ پہلی بات، خدا کے زندہ کلام میں الیشا کا بائبل مقدس میں بہت بڑا مقام ہے۔ الیشا خدا کا وہ بندہ ہے جس پر خدا کا بہت بڑا مسا ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے استاد ایلیا سے ڈبل مسا پایا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے معجزے بھی جو ہیں وہ ایلیا سے ڈبل کیے۔ بہت خدا نے جلالی طور پر اس کو استعمال کیا۔ خدا نے مردے کو ان کے وسیلے سے زندگی دی۔ الیشا کی بڑی خوبیوں میں سے ایک یہ بڑی خوبی تھی کہ اسے دور ہی سے پتہ چل جاتا تھا دشمن کی تمام باتوں کا، اور وہ آ کر بادشاہ کو پہلے سے بتا دیتا تھا، اور خداوند نے اس کو یہ برکت دی ہوئی تھی ایک بہت بڑی۔ تو یہ ایک بڑی بلیسنگ تھی شخص پر، اور جب تک یہ اسرائیل میں ایک نبی رہا، خداوند نے اسرائیل میں ایک بہت بڑی برکت رکھی۔ تو یہ بھی جانیے کہ خدا کے بندے جو روح القدس سے بھرے ہوتے ہیں، وہ اپنی نیشن کے لیے، اپنی کلیسیا اور خاندانوں کے لیے ایک بہت بڑی برکت ہوتے ہیں۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یہ الیشا کا بہت بڑا مقام، اس کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے کہ آگے ہی لکھا ہوا ہے کہ جب یہ مر گیا تو اس کو دفنانے کے لیے لے گئے، تو ایک قبر میں اسے رکھا، اور لکھا ہوا ہے کہ اس قبر میں جس میں الیشا رکھا گیا تھا، کچھ لوگ ایک مردے کو دفن کرنے کے لیے لائے، اور کلام کہتا ہے کہ الیشا کی
ہڈیوں کے ساتھ جب اس کی ہڈیاں ٹکرائیں تو مردہ کیا ہو گیا؟ حالانکہ اس وقت الیشا کیا ہو چکا تھا؟ مر چکا تھا۔ اس قدر اس کی ہڈیوں میں خدا کا مسا سرایت کر گیا تھا، خدا نے اس طرح اس کو بلیس کیا تھا۔ تو بہت بڑی ہستی، لیکن ساتھ یہ بھی بات جانی ہے دوسری کہ کتنی بھی کوئی ہستی ہو وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر سے پڑھیے، لکھا ہے اور الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ یعنی اتنی بڑی انائنٹنگ کے باوجود، اتنے بڑے مسا کے باوجود، اتنی بڑی قدرت کے باوجود، اتنی بڑے مقام کے باوجود ایک روگ اس کو لگا ہے، اور اس روگ نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ دنیا فانی سے وہ کیا ہو گیا ہے؟ کوچ کر گیا ہے۔ اور یہ روگ ہٹا نہیں، وہ لوگوں کو شفا دیتا تھا، مردوں کو زندگی دیتا تھا۔ تو یہاں یہ بھی جانیے کہ کبھی کبھی ہمیں دھچکا لگتا ہے جب خدا کے کوئی انائنٹڈ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں کسی بیماری میں یا خاندانی کسی مشکل میں گر جاتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک سوالیہ کیا ہوتا ہے؟ نشان ہوتا ہے۔ لیکن جانیے کہ ہم گوشت پوش کے لوگ، انائنٹنگ سے بھرے ہوئے، خدا کی آگ سے بھرے ہوئے، لیکن پھر بھی کسی وقت ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ بیمار ہو سکتے ہیں، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، خاندانی مشکل آ سکتی ہے۔ اور یہ بائبل کیوں ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے اور ہم ہر روز نصیحت پاتے ہیں تاکہ جب کبھی ان حالات میں سے گزرے تو ہم پریشان نہ ہوں، ان کی زندگیوں سے کیا نہیں ہو؟ پریشان نہ ہوں۔ حالانکہ یہ بندہ جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کے لیے کیا تھا؟ جو ہے وہ برکت کا باعث تھا، لیکن وہ پرے ہو گیا۔ آپ بائبل میں ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں، ایک نبی کا ذکر ہے بائبل میں جو آخری ایام میں یا جوانی میں وہ اندھا ہو گیا۔ اس کے پاس ایک عورت آئی چھپکے سے، سلاطین کی کتاب، سیموئیل کی کتاب میں آپ ان کا ذکر پڑھیں گے تو خدا کا کلام کہتا ہے اس نے آہٹ سے جان لیا کہ یہ فلاں شخص آیا ہے، لیکن وہ بھی آنکھوں سے کیا ہو گیا؟ نبی نہ تھا، لیکن وہ کیا تھا؟ نبی تھا۔ تو یہ باتیں ہمیں ہضم ہوں یا نہ ہوں، لیکن بطور خدا کے خادم ہوتے ہوئے ہمیں یہ باتیں آپ تک لانی ہیں کہ کبھی کبھی یہ مشکلات آ جاتی۔ اور الیشا کو ایسا روگ لگا ہے کہ اس روگ میں وہ کیا ہو گیا؟ مر گئے۔ پہلی بات، الیشا پر مسا بڑا تھا، ہم نے اس کی باتیں دیکھی۔ دوسرے نمبر پر ہم نے یہ دیکھا کہ باوجود مسا کے، باوجود اتنی طاقت کے، باوجود اتنی قوت کے، اس کو ایک روگ لگ گیا ہے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ الیشا کو وہ روگ لگا جس سے وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے بندے بھی جو شفا کے لیے بڑے استعمال ہوتے ہیں، جو بڑے خدا کی قدرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بہت دفعہ وہ بھی بیمار ہو سکتے، مشکل آ سکتی، پرابلم آ سکتی ہے۔ اب جو نئے لوگ ہوتے ہیں، بیچارے سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ گھروں میں یہ کہیں گے، لے تو تے اینیاں دعاواں کرنی ہیں، اینے دعا کرتے ہو تہاڈے تے بھی او بہ جا آرام نہ کر۔ وجہ کیونکہ وہ کلام کو نہیں جانتے، ان کی کلام کے بارے میں اتنی کوئی جو ہے اسٹڈی نہیں ہے، وہ بھی کلام کے لیے بچے ہیں۔ آپ یہ بات بھی جانیے کہ یسوع مسیح کے علاوہ
जितने भी बाइबल मुकद्दस में नबी पैगंबर आए हैं वो सब बीमार हुए हैं या नहीं हुए? तो ये बदन है, बदन के ऊपर कुछ ना कुछ इंसानी ज़िंदगी में क्या कर सकता है, हो सकता है। तो इसको ऐसा रोग लगा। लेकिन तीसरी बात बड़ी इनकरेजिंग है। कलाम में लिखा है कि चूंकि एलीशा बहुत बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, अब उसके रुखसत का वक्त आ गया था। कलाम कहता है कि उस वक्त का बादशाह शाह इस्राएल, योआस उसका नाम है, वो उसके पास गया और उसके ऊपर रो कर कहने लगा, आए मेरे बाप, आए मेरे बाप, इस्राएल के रथ और उसके सवार। बादशाह है, लेकिन वो एलीशा को इस मर्ज में देखकर, इस मुश्किल में देखकर इसलिए नहीं रो रहा कि एलीशा मुश्किल में है, वो ये रो रहा है कि हमारे ऊपर से साया क्या करेगा। हमने इतनी जंगें एलीशा के वसीले से जीती, हमारी बरकत का जो एक बहुत बड़ा जरिया था वो आज दुनिया से जाने वाला है। और खुदावंद का कलाम ये कहता है, जब उसने ये देखा तो वो उस पर जाकर रोया। बादशाह रो रहा है, योआस बादशाह रो रहा है, क्योंकि उसे पता है अगर ये शख्स चला जाता है हम दुश्मन हमें रगे देगा। आज मैं ये भी बात कहूँ कि खुदा के बंदे घरों में दुआ करने वाले, कलीसिया के पासबान, ये कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ी बरकत होते, जो आपके पीछे दुआ करते रहते, जिसके वसीले से आपके से कई मुसीबतें टली रहती, शैतान आपके घरों से दूर रहता है। तो उसको याद आता है कि अब एलीशा तो जाने वाला है, तो वो क्या कर गया। हालांकि वो कौन है, बादशाह। और बादशाह के लिए रोना कोई आसान सी बात नहीं है कि वो बादशाह वहाँ क्या कर रहा है, रो रहा है। लेकिन वो एलीशा की ऊपर रोया और उसको कहा, है मेरे बाप। खुद बादशाह, लेकिन नबी को क्या कह रहा है, बाप। क्योंकि रूहानी लोग इस दुनिया के ओहदों से बड़ा ओहदा रखते हैं। बादशाह से भी बड़ा ओहदा एलीशा का था, क्योंकि उसकी रसाई खुदा तक थी। लेकिन चौथी बात, एलीशा का ईमान देखिए। बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है, ऊपर आसमानों पर यह उठाया जाने वाला है, मरने वाला है, लेकिन बातें इसकी देखिए। याद रहे, जो लोग खुदा को पहचानते हैं वो बीमारी में, वो दुख की हालत में भी उनकी बातें जो हैं वो ईमान से भरी होती है। वो कमज़ोर बातें नहीं करेंगे। जब वो रो रहा था तो लिखा है, एलीशा ने उससे कहा, तीरों कमान ले ले। बातें किसकी हो रही हैं? जो पुराने वक्त में जंगें थी वो किससे लड़ी जाती थी? उस वक्त आज की फौजी ताकत नहीं थी। असल में वहाँ जो तीरों कमान है ये एक जंगी हथियार था। उसने कहा, ले बादशाह। पड़ा किस पर हुआ है बादशाह? अपना एलीशा मस्त बरगरे बिस्तर पर, रोग लगा हुआ है। बातें किसकी हो रही हैं? फतह की, ईमान की। ईमानदारों, जिनको खुदा का तजर्बा हो जाता है, खुदा को जानने वाले लोग, बीमार हो, कमजोर हो, मुश्किल में फंसे हो, बीमारी में हो या गुर्बत में हो, उनकी ईमान की बातें होती। वो कमजोर लोग नहीं होते।
बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है, लेकिन बातें किसकी कर रहा है? तीरों कमान ले, जंग कर, अरामियों पर क्या पा? फतह पा। आप कभी सोचिए कि बंदा को पता हो कि अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, बीमारी में मिस्र मर्ग पर पड़ा हुआ हो, तो बहुत दफ़ा वो अपना ईमान ही क्या कर देता है? खो देता है। लेकिन खुदा के लोग गुर्बत में, मुश्किल वक्तों में, हर तरह की प्रॉब्लम में वो ऐसी बातें नहीं करते कि जिससे उनका ईमान डामाडोल हो। खुदा के लोग हमेशा खुदा की बातें, हालात कैसे भी क्यों ना हो, वो उन हालात में भी ईमान की बातें करते हैं। तो एलीशा बिस्तरे मर्ग पर है, लेकिन क्या कह रहा है? क्या ले ले? तीरों कमान। और सोच ने अपने लिए क्या लिया? तीरों कमान ले लिया। और फिर उसने शाह इस्राएल से कहा, कमान पर अपना हाथ रख। सोच ने अपना हाथ उस पर रखा और एलीशा ने बादशाह के हाथों पर अपने हाथ, हाले भी एलीशा दे हाथ जो मसा है। क्यों बाजियो? क्योंकि जदों असीं बीमार होने आ, मुश्किल च होने आ, ते अक्सर ये समझने आ भी अज साढ़े ते कोई मसा नहीं। एलीशा क्या है? क्या लगा हुआ है? वो बोलो तो सही है। क्या लगा? रोग लगा हुआ है एक, शायद कोई फोड़ा है, ठीक नहीं हो रहा। कोई ऐसा रोग है जो उसको क्या किया हुआ है। और अगर किसी का रोग आप देखें, उसको कोई रोग लग गया है और वो उस रोग में वो चल रहा है और वो रोग लगा हुआ है उसके साथ, और फिर भी वो कह रहा है तीरों को मान ले ले और मशरक की तरह अपना तीर चलाना है। और उसके हाथों पर क्या रखे ने? एलीशा ने हाथ रखे। और ये एक नबूती तीर था। कौन सा तीर था? और क्या लिखा हुआ है कलाम में? लिखा है उसने उस पर हाथ रखे और कहा, मशरक की तरफ खिड़की खोल। सो उसने खोला और तब एलीशा ने कहा, तीर चला। तो बादशाह ने क्या चलाया? सो उसने चलाया। तब वो कहने लगा, ये फतह का तीर है। तो बातें किसकी हो रही हैं? जोर से बोलिए, किसकी हो रही हैं? खुद कहाँ पड़ा हुआ है? हैं? किस पे? तो आज मैं एक बात तो ये बड़े कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। एवं नहीं कि दिन पैसे मुक गए या कोई बीमारी आ गई या कोई मसला थोड़ा जिहा अड़ गया तो बस फिर यही कही जाना, ले असी कितने दुआवां करने, असी कितने दुआवां करने। वो मैं क्यों तेरे दुआवां ते तूने भाई नहीं पढ़िया कलाम चो, तू अगे इत्थे वधना नहीं, तू बचा ही रहना है सारी उम्र। वो दुखों में भी, मुसीबतों में भी, परेशानियों में भी हमारा खुदा हमारे साथ रहता है। एलीशा के ऊपर उस वक्त भी मसा वही था। और वो बातें किस तरह की कर रहा था? हैं? तो आज मैं उनको भी कहना चाहता हूं जो उम्र के उन हिस्सों में जा रहे हैं, जब हम इस दुनिया से क्या करेंगे? चले जाएंगे। तो ईमान देखो ना, अपने बच्चों के लिए बातें ऐसी कह के जानी है। ईमान का कोई बीज बो कर जाना है, ईमान की बातें कह कर जानी है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि हम आंखों देखे पर नहीं, ईमान से चीज़ों को क्या करते हैं? देखते हैं। एलीशा फिजिकल आंखों से हालात को नहीं देख रहा था। वो किसकी आंखों से देख रहा था? ईमान की आंखों से देख रहा था। और खुदावंद का कलाम कहता है, उसने कहा तीर चला, और उसने तीर चलाया। उसने कहा ये फतह का तीर है। और पता है उधर कौन रहते थे? अरामी लोग रहते थे। अरामियों ने बहुत सालों से कौम बनी इसराइल को, आज मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, कौम बनी इसराइल को बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। योआस परेशान था बादशाह, उसको पता था इसने पहले हमें बहुत तंग किया हुआ है, और जब ये हमारा बाप हमसे चला जाएगा ये और हमें तंग करेंगे।
لیکن علیشا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جانے والا ہوں. جویں اسی آنے ہاں کہ بھائی جی ہن تے میں تہاڈے ہاں نال تے جب میں چلا گیا او بھائی ہم جہاں مرضی چلے جائیں لیکن ہمارا خدا ہمارے ساتھ بھی ہمارے بچوں کے ساتھ بھی. یہ نہیں ہم نے تو جانا آنا ہی ہے. اس کی ایک بڑی اگزامپل پڑھیے. اور میں کہتا ہوں اس طرح کے ریمارکس رکھا کرو. یہ نہیں بھی جی میں چلیا گیا تو ساری دنیا ہی چلی جانی ہے تو باپ میرے تو ہی سارے کام مڑے نہیں. اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں پھر یہاں آئیں گے. اور آج میں کوئی پریکٹیکل باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اور کئی دنوں سے خدا کا یہ کلام میرے دل کے اوپر بوجھ کی طرح تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کلام سے برکت پائیں. 50واں باب پیدائش کی کتاب کا یہ وہ وقت ہے جب یوسف مر گیا اور یعقوب کا بھی یہاں ذکر ہے. اور میں چلو یوسف کی بات کر لیتے ہیں صرف سمجھانے کی غرض. ان کی آخری آیات پڑھیے. لکھا ہے خدا کے کلام میں اور یوسف 22ویں آیت 50ویں باب کی. اور یوسف اور اس کے باپ کے گھر کے لوگ مصر میں رہے اور یوسف 110 برس تک جیتا رہا. پھر کیا ہوا؟ اور یوسف نے افرایم کی اولاد تیسری پشت تک دیکھی اور منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو بھی یوسف نے اپنے گھٹنوں پر. اور یوسف اپنے بھائیوں سے کہا میں مرتا ہوں. میں کیا لفظ لکھا ہے؟ پر خدا یقیناً تمہیں یاد کرے گا. کبھی آپ سوچے کہ یوسف جو تھا وہ اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا؟ جنہوں آج دی زبان چ کہندے رزق داتا. کیونکہ سارا اناج مصر میں جو تھا وہ کون دیتا تھا؟ یوسف. وہ یوسف کی نے منت وہ یوسف انہیں کھلاتا تھا. لیکن اب یوسف آخری دنوں سے گزر رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہون تے میں زندہ سا تے تہاڈیاں ضرورتاں کردا سا تے ہون میں چلیا جانا ہے. اس نے کہا میں مرتا ہوں پر یقیناً میرا خدا تمہیں کیا کرے گا؟ یاد کرے گا. تو بہنوں بھائیو یہ نہیں ہم نے سوچنا. لیشا کو بھی پتا تھا کہ گو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, میں بہت بڑا نبی ہوں, میری بڑی ورتھ رہی ہے, لیکن اگر میں جا رہا ہوں تو خدا تو یہاں کیا ہے؟ موجود ہے. اس لیے ہمیں یہ بھی حوصلہ ہے کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں میرے بچیاں دا کی بنے گا, میرے بچیاں کا کیا بنے گا. ایک اپنا مجھے بزرگہ بتائی کہتی میری بہن ہے تو رات اٹھ کے نا اپنے بچیاں نو ویندی سی. کہتی میں نے اس کو کہا بھاجی ایک کتنا گوشت دے لتھڑے نے بھی انہوں کیڑیاں چڑھ جاندیاں نے چوٹیاں, اتنی کیا پریشانی ہے. مطلب کئی لوگ ایکسٹرا ہی کیا لگاتے ہیں. ماں کی کیئر تو ہوتی ہے, فکر تو اس کو بچوں کی, لیکن آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اپنی فکریں, اپنے بچوں کی فکریں خدا پر چھوڑیں. کہ جب سے دنیا بنی ہے کیا خدا نے اپنے لوگوں کو سنبھالا نہیں؟ تو وہ خدا ہمارے بچوں کو نہیں سنبھالے گا. اس لیے پریشان نہ ہوں. علیشا بستر مرگ پر پڑا ہے تو کہتا ہے فتح کا کیا چلا. اب میں جو پریکٹیکل آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں سنیے غور سے, بڑی سمجھنے والی بات ہے, پریکٹیکل بات ہے. اور وہ بات پریکٹیکل یہ ہے کہ اس نے تیر چلایا, پھر اس نے کہا کہ اپنے تیر لے اور ان کو کہاں مار؟ زمین پر مار.
کتنی دفعہ اس نے مارا اگر آپ نے سنا پڑھا؟ 3 بار۔ خدا بہت الیشا بہت ناراض ہوا، انہیں کہا کاش تو کنی باری مار دا، 5 یا 6 دفعہ تو تیروں کو مارتا، اور اگر تو 5-6 دفعہ تیروں کو مارتا تو ارامیوں کو اتنا مارتا، اتنا ارامیوں کو مارتا، اتنا ارامیوں کو مارتا کہ ارامی سارے نابود ہو جاتے۔ اب پریکٹیکل بات کیا ہے جو میں اس کلام میں سے آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں؟ کچھ ہوتے ہیں سائنز، کچھ ہوتے ہیں کیا کہنا چاہیے نشان۔ اب الیشا نے اسے نشان کیا دیا تھا؟ تیروں کو کیا کر، اتنے غصے میں زمین پر مار، جتنا تو زمین پر مارے گا اتنا ہی تو اپنے دشمنوں کو کیا کرے گا، مارے گا۔ یہ ایک روحانی سچائی ہے جس سے کم از کم پاکستان کی کلیسیا بہت کم آشنا ہے۔ چاہیے یواس کو پتا تھا، ایک کمنٹیٹر رکھتا ہے کہ اس کو پورا پتا تھا کہ تیروں کو زیادہ غصے میں مارنا ہے تاکہ میں ارامیوں پر کیا پاؤں، پر اس نے کتنی دفعہ مارا؟ 3 بار۔ کتنی بار؟ الیشا بہت ناراض ہوا، اس نے کہا کاش تو کتنی دفعہ مارتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ اس خیال میں یہ ہے کہ دشمن کو اتنا مارو کہ وہ اٹھنا نہیں پائے۔ کئی دفعہ ہم دشمن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یواس نے بھی کتنی دفعہ مارے تیر، انہیں کہا یہ نہیں بہت ہے، لیکن الیشا جس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی وہ کیا چاہتا تھا؟ کتنی دفعہ تیر چلے؟ 5-6 دفعہ، تاکہ یہ دشمن ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے۔ اب میں جو بات آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ سائنز ہوتے ہیں۔ جب لوگ جیلوں میں مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں، اگر کبھی آپ نے نیلسن منڈیلا کو دیکھا ہوگا، وہ 28 سال یا 29 سال قید میں رہا، تو جب قید میں کے نکلنے کے بعد اس نے ایک سائن بنایا تھا۔ وہ سائن بلا کیا تھا؟ بہت مشہور ہسٹری کی بات ہے۔ سائن تھا جب اس نے بنایا تو اس نے اس طرح اپنے بازو کو کیا تھا، اس سے مراد کیا تھی؟ ہے فتح یابی۔ میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کبھی آپ کو ایسا سائن عبادت پہ کرنے کے لیے کہیں تو انسان جو ہے وہ سائن کرنے کے لیے، بچیاں تو شرماتی رہیں گی، بہنیں بھی شرماتی، بھائی بھی شرماتے رہے، ان کو کبھی کہیں نا زور سے یہ کہو کہ ہم یسوع کے نام میں کیا پاتے ہیں، تو وہ کہیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں سائنس کو ہم نہیں جانتے، نشانوں کو نہیں جانتے۔ اس کو کیا کہا کہ اس طرح فتح پانی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی جو میں کہنا چاہوں؟ ہاں بندہ سمجھے گا بھی تیر تھلے مارن نہ کاڑی فتح ہے، لیکن یہ نبوتی بات ہے۔ چرچ میں ہماری باتوں میں جب کبھی کہا جاتا ہے، کئی لوگ جو ہیں جب گیت گاتے ہیں تو وہ ہمیشہ اپنے بازو اٹھا کر خوشی کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، تو وہ ایک سائن ہوتا ہے کس پر فتح پانے کا ہے؟ شریر پر فتح پانے کا۔ یہ سائن جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ کئی لوگ جو کہ ہلتے ہی نہیں، کوئی کام ہی نہیں کرتے، جیسے ان کو کہا جائے تو جو ہے کل میں لوگوں کو کہہ رہا تھا پرسوں دعا میں، تو وہ بس اپنی جو ان کے دل میں تھا کہ یہ کام کرنا کیا ہے۔ میں کہا آؤ خداوند یسوع کے نام میں فتح پائیں، تو زور سے بولو کہ ہم فتح پائیں، تو وہ بولتے ہی نہیں تھے۔ کیوں نہیں بولتے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ہی چیز ہے کہ بس آرام سے دعا کرو، لیکن وہ سائن نہیں جانتے، وہ نشان نہیں جانتے، اور فتح کا نشان۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بدروہیں کس نام سے بھاگتی ہیں؟ تو جس نام کا جتنا آپ اظہار کریں گے۔ میں آج پڑھ رہا تھا خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں 2 یا آگے میرے نام سے، وہاں موجود کیا ہے؟ نام۔ کیا؟ نام۔ پھر آپ یہ بھی پڑھتے ہیں وہ میرے نام سے بدروؤں کو
یعنی آپ جب اس نام کو زور سے پکاریں گے، ایمان سے پکاریں گے، ایمان سے سائن دیں گے، تو وہ کیا کرے گا؟ اچھا، یسوع نے بدروہوں کو کیا کیا تھا؟ وہ جھڑکا کہ پیار کیا تھا؟ ہے؟ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ شیطان پر فتح پاؤ، تو کئی اس کو جھڑکنا، میری بات سمجھنے ہیں، مسیح نے شیطان کو جھڑکا کہ نہیں جھڑکا ہے؟ تو ہم نے ہسیا نے پادری چڑکے تے پاویں کم از کم اسی تے نہیں جو، لیکن میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یسوع کے نام میں اس کو جھڑکے، لکھے نا وہ میرے نام سے بدروہوں کو کیا کریں گے؟ نکالیں۔ تو سائن ہے، آپ اس نام سے اپنے گھرانے کے خلاف جتنی ابلیس کی قوتیں کام کر رہی ہیں، بچوں میں کر رہی ہیں، رشتہ داروں میں کر رہی ہیں، زندگیوں میں کر رہی ہیں، آپ ایک سائن بنائیں، اور وہ فتح کا سائن یہ ہے، آپ یسوع کے نام میں انہیں ڈانٹیں۔ کیا کریں؟ کیا کریں؟ اچھا، بے شمار لوگ جڑے نا وہ صرف دعا مانگ دے نے، بدرو دے سامنے دعا نہیں مانگی جاندی، انہوں کی کیتا جاندہ ہے؟ لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو، تو وہ کیا کرے گا؟ مقابلہ کیوں کرنا ہے؟ کئی کراچے کرنگے جدو مصیبت ہے، خداوندہ ساڑی مصیبت نو ٹال دے، خداوندہ ساڑی مصیبت، خداوند ساڑے، خداوند کیا چاہ رہا ہے کہ ہم اس کو کیا کریں؟ ڈانٹے۔ کیا کریں؟ کیا کریں؟ پر کئی ڈر دے رہے تو جی انہوں ڈانٹیا کہ کتے ساڑھے تے کی نہ کر دے، پر وہ بھاگتا کن سے ہے؟ جو اس سے کیا کرتے ہیں؟ مقابلہ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، سائن دیتے ہیں۔ تو آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ابلیس پر فتح پانے کے لیے کچھ نشان ہیں جن کو آپ نے کہنا ہے، اور میں آپ کہتا ہوں کریں، آپ اس نشانوں کو ظاہر کریں۔ جیسے آپ بازو اٹھا کر خداوند، یہ بازو اٹھانا پرستش میں کیا ہوتا ہے؟ فتح۔ کبھی کبھی کہتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں کئی جندے تالیاں بجاؤ، نہ کو توک نہ کچھ، لیکن کئی باری رہنمائی میں اتنی کہا جاتا ہے کہ او یسوع کے نام کے لیے زوردار تھا کیا بجاؤ، تو ابلیس کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ سائن ہے۔ وہ کیا ہے؟ لیشا نے کیا دیا؟ لیشا نے بعد مر جانا سی، لیکن ایسا سائن دے گیا کہ تیروں کو کیا کرو۔ اچھا، اسی اپنے تیر کول ہی رکھنے اور کبھی ابلیس کے خلاف نہیں ہے، تو اسی ایک کو ہی سکھیا ہے کہ ابلیس کے جالتے ہوئے تیروں کو۔ آپ کبھی فوجوں کی ہسٹری پڑھیں، کون سی فوجیں جیتتی ہیں؟ جو اٹیک کرتی۔ ایماندار کون جیتتے ہیں؟ جو ڈیفینسو ہوتے ہیں کہ بس تیرہ نو کی کرنا ہے۔ تو شیطان کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ شیطان اس وقت بھاگتا ہے جب اس کا آپ کیا کرتے ہیں؟ مقابلہ کرتے ہیں۔ لکھا اس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اس لیے الیشا نے کہا بھی تو یواس کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں جانے بھی والا ہوں، لیکن میں نبوتی بات کر کے جا رہا ہوں، آؤ تیر مارو۔ اس وقت تو دشمن سامنے کچھ بھی نہیں تھا، وہ تیر کہاں مار رہا تھا؟ اینجی لگتا ہے نا جی مطلب پاگل ہے، اینجی لگتا ہے جیسے بیوقوف کی باتیں ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ دماغ آپ کا نہیں مانے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کہے گا یہ کرو۔ خداوند کے نام سے اس کو ڈانٹو تو وہ آپ سے کیا کرے گا؟ کئی ابلیس جدو کدی خوف آئے تو ہمیں تو ڈری جانا ہے، کمبی جانا ہے، تو گھبرائی جانا ہے، لیکن اگر کئی دلیری کر کے وہ ایک دفعہ اس کو کیا کرے تو وہ چلا جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اختیار ہے، اور اپنا نہیں اختیار، اس نام سے۔ ایک دن شاگرد آئے تھے نا، انہوں نے کیا تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے، تو تابع کس نام سے ہیں؟
تو ہمیں ہماری طاقت نہیں ہے. وہ اتنی نہ بھی طاقت ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں آپ جس نام سے ڈانٹ رہے ہیں اس نام میں قوت ہے, طاقت ہے, اور ابلیغ کی قوتیں بھاگ جاتی ہیں. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس نام کو پروکلیم کیا کریں, اس نام کو زور سے پکارا کریں, اس نام سے اسے ڈانٹا کریں, اور کبھی کبھی اپنی زندگی میں سائن بنائیں. میں نے زندگی میں بہت سارے معجزے دیکھے ہیں. جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ کرو تو عام طور پر وہ لگتا ہے کہ یہ بے وقوفی کا کیا ہے, کام ہے. لیکن وہ بے وقوفی نہیں ہوتی. ہمارے وہاں ایک شخص تھا, اس کے گھٹنا بالکل چال ہی نہیں پا رہا تھا, اس کو بڑی مشکل سے لایا گیا. تو خداوند کا روح کام کر رہا تھا. میں نے اس کو کہا اپنی ٹانگ کو نیچے مار, ایک بندے دا گھٹنا نہیں ہلدا تو انہوں کی کہے. تو عام طور پر کون سی بات ہے کہ چنگا ساڈا پادری اگے میرا گھٹنا نہیں ہلدا تے ہور منوں. لیکن کیا ہوا, اس نے ایک دفعہ مارا, چیخیں نکل گئے اس. دوسری دفعہ مارا اور چیخیں نکلی. تیسری دفعہ خدا نے اس کے گھٹنے کو ہیل کر دی. سائن ہے, کیا ہے, کیونکہ ایمان کا قدم ہے نا. آپ کیا مار رہے ہیں, تیر. لیکن ہم آرام سے بیٹھے, بس خدا تو کوئی سٹے کو کام کرے, اچھا جے کر دیتا تو ٹھیک ہے, جے نہ کر دیتا تو ٹھیک ہے. الیشا نے کیا کہا, تیرو کمان لے اور اس کو کیا کر ہے. اور میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں کئی چیزوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. یسوع نام میں اسے ڈانٹ سکتے ہیں, یسوع کے خون سے اس پر کیا پا سکتے ہیں. آئیے ایک آیت پڑھیے, پھر میں آپ کے لیے دعا کروں گا. مکاشفہ کی کتاب آخری کتاب ہے, اور سمجھیے, اور پھر مجھے بھی بتانا ہے آپ نے کہ اس کا کیا مطلب ہے. یہ میں ضرور پوچھوں گا اس کا کیا مطلب ہے, اور آپ نے بتانا ہے. 12واں باب مکاشفہ کی کتاب کا, اس کی 7ویں آیت سے پڑھوں گا. لکھا ہے, پھر آسمان پر لڑائی ہوئی اور میکا اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے, اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے, لیکن غالب. اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ کیا نہ رہی جی. اور وہ اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے, سارے جہان کو گمراہ کرتا ہے زمین پر. پھر 10ویں آیت پھر لکھا ہے, پھر میں نے آسمان پر سے ایک بڑی آواز آتی سن. کس سے ڈال سکتے ہیں, کس سے ڈال سکتے ہیں ابلیس کو. پھر یسوع کے نام سے, اور پھر یسوع کے خون سے ڈال سکتے. یہ سارے جن کو آپ کیا کریں گے, استعمال کیا کریں گے, کیا کریں گے, کیا کریں گے. میں کوئٹے میں تھا, کوئٹے میں مجھے کلام سنانے کا موقع ملا, تو پتہ نہیں کیا ہوا, میں نے کلام پنجابی میں شروع کر دیا. وہ سننے لگ گئے, انہوں نے آدھا گھنٹہ کلام پر توجہ نہیں دی, کہ وہ سمجھے کہ بھائی بالکل فارغ ہے. اور میں پنجابی سے لگا گیا, چند بہت پڑا. شاید جتنی یہ سارا سمیشن آ رہی ہے, اتنا تو ان کا سٹیج ہی ہے جتنا یہ چرچ ہے, بہت بڑا چرچ, تو بھی بھرا ہوا کھجا کر. اور کلام سناتے سناتے ایک سائن ظاہر ہو. میں نے کہا کہ یہاں پر کوئی بچی ہے جو آج رات سے کوئی بدبو تنگ کرتی رہی ہے, اور اس کے کمر میں شدید درد ہے. وہ سامنے آئے, ایک یہ بچی کی طرح ایک بیٹی جو ہے وہ سامنے آئی, وہ مشکل سے چل رہی تھی. تو میں نے کہا دیکھو آپ کلام تو نہیں طرح سن رہے, لیکن دیکھو خدا کی قدرت یہاں موجود ہے, اس کا سائن دیکھو. میں ان بچی کو کہا
کہ تو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا بھی مجھے 2 بدرویں سونے نہیں دیتی تھی اور میں آنے نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں اپنی کمر پر باندھا ہوا ہے وہ بیلٹ. اس نے کہا بھی میں نے بیلٹ باندھی ہوئی ہے اور میں بڑی مشکل یہاں بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے. میں نے کہا تو جمپنگ کا کیا کہا اگے تو کلام نہیں سے سن دے کہ وہ تو میں کی کہتا وہ سارے سن آتے ہیں. لیکن شکر ہے وہ لڑکی کے اندر ایمان اس نے جمپنگ کرنی. وہ جمپنگ کیا کرنے لگی وہ اتنی خداوت میں کھو گئی وہ اونچی اونچی اور اس کے بعد اس نے بھاگنا شروع کیا اور جو ہے اس نے اس کے بعد کہا کہ میری درد چلی گئی اور چرچ پر ایسی خدا کی قدرت آ کر چھا گئی کہ لوگ تو رونے لگ گئے اور خدا کا جلال آ کر ٹھہر گیا. مجھے یاد ہے یہ میرے خیال میں کوئی 4-5 سال ہے اتنا خدا کا خوف اور دہشت چھا گئی کہ پادری صاحب جو تھے اسٹیج پر ان پر میں نے ہاتھ رکھا وہ گر گئے. وہ آدھا گھنٹہ اٹھے ہی نہیں. میں خدا کے جلال کے لیے کہہ رہا ہوں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں جب خداوند آپ پر کوئی کلام ظاہر کرتا ہے نبوت کی بات کرتا ہے کلام کچھ ہے تو خدا کے کلام کو اپلائی کرے ظاہر کرے. نشان ہے کوئی نشان بھی ہے اس کو کیا کریں. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ایک طرف جادوگر کہتے تھے. میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں تو ہمارے جو ٹیچر تھے روحانی ٹیچر وہ کہتے ہیں کہ تم ہاتھ کرو ہاتھ کرو اور ایک پر آگ ڈالو. اس وقت تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ کیا یہ اس کا کیا مقصد ہے. لیکن آج ہمیں اس بات کو سمجھ ہے کہ جن طرف پر شیطانی قوتیں کام کرتی ہیں جس طرف سے اٹیک ہوتے ہیں آپ کبھی اپنا ہاتھ اٹھا کر یسوع کے نام میں ان پر اٹیک کریں تو آپ سے بات ہے. اب یہی آج کا کام کہ ٹلے مٹے نہیں رہنا ذرا باتوں میں کیسے ایکٹو اپنی بیماری کے خلاف کھڑے ہونا ہے دشمن کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور دلیری کے ساتھ. یہ بسترے مرد پر پڑا ہوا تھا کون باتیں کیا کر رہا آتے ہیں. ایک گل تو دسو جہاں اندر بھریا ہوتا ہے نا وہ ہی بول کے ہوتا جن کے اندر بس ایسی باتیں ہوتی ہیں او ہو گیا او ہو گیا او ہو گیا اور ان کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا اور تھوڑی سی مصیبت آئی تو پریشانی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے انہیں اس بات پر نہیں آتے جو چرچ میں کبھی ایکٹو اور ڈرمی بیٹھ انہوں نے چرچ کے لیے ریگولر نہیں ہونا تو ان کے پاس طاقت تو ہے نہیں نہ ان کو یہ اس کا تجربہ ہے نہ کچھ ہے. اس طرح ہماری زندگی لاغر یاد میں کہنا چاہتا ہوں جب آپ ایکٹو ہو کر کام کرتے ہیں تو آپ دیش کی قوت میں آپ سے کیا کرتے ہیں کتنے اپنے گھر بجانا چاہتے ہو اور دیش کی حکومت کا بجانا چاہتے جو کہ نہیں ہے بگانا چاہتے ہو. ٹھنڈے پیانے جو بجڑیاں کیسے بھاگیں گی کھڑے ہو کر دوستو کیسے بھاگیں گی. چلو یسوع کے نام سے بجاؤ پتہ میں رہی ہے کہ اس کلام کا اثر چڑھے کتنا ہوا ہے. کرو اپنے بازو اور یسوع کے نام سے ڈانٹے آپ سے ان جو مسائل آپ کے سامنے ان کو ڈانٹے آنکھیں بند کر جو مسائل آپ کے سامنے آپ سمجھتے ہیں